جیکب صاحب جو ہے وہ 18ویں صدی میں یہاں پہ آئے تھے، 1847 اور 57 کے درمیان، اور وہ یہاں پہ ایکچولی پرسن فرنٹیئر جو پروونس تھا، ایریا تھا جو کہ بلوچستان کی پہاڑیوں تک جاتا تھا، وہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا تھا اور وہ ایک فوجی کمانڈر تھا۔ تو انہوں نے یہاں پہ ایک گاؤں تھا خان گڑھ کے نام سے، یہاں پہ انہوں نے اپنا بیس بنایا تھا۔ تو چونکہ وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک انجینئر تھا، تو انہوں نے ساتھ میں جو عسکری کام تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو پیشہ تھا اس کا انجینئرنگ کا اس کو بھی جاری رکھا، اور اس کو لوگوں کی بھلائی بہتری کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، اور جیکب آباد کو ڈیزائن کیا، اور یہ شہر جو ہے جنرل جان جیکب صاحب کا ڈیزائن کردہ شہر ہے۔ تو اس وقت ہی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، اور شہر کا جو حصہ ہے دو تین حصے ہیں، جس میں شہری علاقہ تھا، کاروباری علاقہ، اور پھر جس میں جو رہائشی علاقہ تھا وہ انہی کا ڈیزائن کردہ جو نقشہ ہے اس کے مطابق ہے۔ آج بھی اگر اس پرانے شہر جیکب آباد کو آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح کا ایک ترقی یافتہ اور ایک ڈیزائن شدہ جو ہے نا ایک شہر آپ کو نظر آئے گا۔ تو ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے شہر کو ڈیزائن کیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے کنسٹرکشن وغیرہ کی، ساتھ میں انہوں نے کچھ جو ہے نا یادگار یہاں پہ جو تاریخی چیزیں ہیں وہ چھوڑی ہیں۔ ایک تو چونکہ وہ خود جو ہے انجینئر تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک ٹائم پیس گھڑیال بنایا تھا جو کہ آپ کو گریوٹی پہ چلتا ہے، اور وہ نیچے گڑھے پہ اس کا پنڈولیم ہے، جب وہ راؤنڈ کر کے آتا ہے تو مہینہ پورا ہوتا ہے، اس میں آپ کو تاریخ بھی بتائی جاتی ہے، آپ کو ٹائم بھی بتایا جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو جو چاند ہے اس کی شکل بھی آپ کو نظر آئے گی، جیسے آپ پتہ چلے گا کہ جو اسلامی مہینہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک گھڑیال بنایا جو کہ آج بھی موجود ہے DC ہاؤس میں، جیکب ہاؤس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وکٹوریہ ٹاور جو ہے وہ وکٹوریہ جو رانی وکٹوریہ تھی، ملکہ وکٹوریہ، اس کی سالگرہ کے موقع پر جو وکٹوریہ ٹاور ہے جو آج بھی ٹاور روڈ کے نام پہ جیکب آباد میں موجود ہے، تو وہ انہوں نے ایک تحفے کے طور پر ملکہ کے لیے بنایا تھا۔ وہ بھی آج بھی موجود ہے۔ وہ بھی ایکچولی وہاں پہ بھی ایک ٹائم پیس لگا ہوا تھا اس ٹاور میں، جو کہ مزدوروں کو اور کام کرنے والے لوگوں کو وقتاً فوقتاً گھنٹی بجا کر وہ ٹائم کا احساس دلاتا تھا، جو آج تو ختم ہو چکا ہے لیکن وہ ٹاور اب تک موجود ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہاں پہ DC ہاؤس جو ہے، جو جیکب ہاؤس تھا پہلے، وہاں پہ انہوں نے ڈوو کوٹ بنایا تھا، کبوتر خانہ۔ وہ اس طرح سے بنایا تھا کہ چونکہ یہ ہارڈ ویدر جو ایکسٹریم ویدر کا علاقہ ہے اور بہت سخت قسم کی گرمی یہاں پڑتی ہے، تو جو پرندے ہیں اسپیشلی جو کبوتر ہے، چونکہ کبوتر جو ہے اس وقت پیغام رسانی کا بھی کام کیا کرتا تھا، تو ان کبوتروں کے لیے انہوں نے ڈوو کوٹ بنایا تھا جس کو کبوتر خانہ کہتے ہیں، اور وہ کوئی اس میں جو ہے 1000 کے قریب کبوتر جو ہے ایٹ اے ٹائم وہاں پہ انہوں نے پناہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ ان کو دانہ ملتا ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس طرح سے وہ کنڈیشن موجود نہیں ہے، زبون حال ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک موجود کبوتر خانہ ہے۔ اس میں وہ سارے کبوتر رہتے تھے۔ وہ ہارش جو ویدر ہے، جو ایکسٹریم ویدر ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے، اور ساتھ میں ان کو ایک گھر بھی مل جاتا تھا اور مل جل کے رہتے تھے، جس میں ان کو چارہ وغیرہ جو ہے وہ سارا مل جاتا تھا، چونکہ اس میں کچھ کبوتر ایسے بھی تھے جو کہ پیغام رسانی کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جیکب آباد کی جنرل جان جیکب ہاؤس خود جو ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جو آج کل ڈپٹی کمشنر ہاؤس کہلاتا ہے۔ وہ وسیع اس پہ اراضی پہ مشتمل ہے، اور بہت ہی شاندار بلڈنگ اس کی بنی ہوئی ہے، اور اتنا ہوادار اس میں، چونکہ یہ علاقہ گرم تھا تو اس وقت نہ تو الیکٹرسٹی تھی، نہ سولر تھا، نہ کچھ بھی تھا، تو انہوں نے اس طرح ان کے جو کمرے بنے ہوئے ہیں آج بھی اگر آپ جائیں تو وہ ہوادار ہیں، آپ کو بغیر کسی AC کے آپ وہاں پہ اس میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ یادگاریں ہیں۔ بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں، جیسے یہ ہمارے ہاں درمیان میں ایک راج واہ گزرتا ہے، جس کو انہوں نے جیکب صاحب نے جو دریا کا پانی ہے، جو کینال کا پانی ہے، وہ اس کو شہر سے گزارا تھا
تاکہ شہر کی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ میٹھا ہو جائے، کیونکہ پانی یہاں کا جو ہے وہ میٹھا نہیں ہے جو زمین کے نیچے ہے۔ تو اس کو وہاں سے 3 کینالوں کو گزارا تھا تاکہ یہاں کا پانی میٹھا ہو، پھر لوگوں کو تفریح کا موقع ملے کہ وہ اس کے کنارے پہ بیٹھ کے وہ تفریح کرے۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی 18 کے قریب اس پورے شہر میں جو ہے وہ باغات تھے، جس میں آج بھی ایک محلہ پھول باغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اسی وقت کی نشانی ہے کہ اس وقت باغ ہوا کرتے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے وہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ ہاں البتہ کچھ اور اس گورنمنٹ نے بنائے ہیں، لیکن وہ تاریخی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ تاریخی جگہیں ہیں جو کہ جیکب صاحب کی تو نہیں ہے، اس کے بعد کی ہیں، لیکن جیکب آباد کی تاریخ ہے۔ اور خود جان جیکب کی جو سیمیٹری ہے، جو قبرستان ہے، وہ خود یہاں پہ دفن ہوا تھا اور آج بھی وہ موجود ہے۔ وہ وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو، چونکہ وہ ان کی خدمات جیکب آباد کے لیے تھی، لوگوں کے لیے تھی، تو لوگ آج بھی ان کی جو اپنا قبر ہے اس پہ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ایون اس کو تو پیر مانا جاتا ہے یہاں پہ لوگ، کچھ ان کو جو ہے نا دیے جلاتے ہیں وہاں پہ، کچھ دھاگے باندھتے ہیں، کچھ تعویذ وغیرہ وہ وہاں پہ لیتے ہیں۔ تو اس کو تو اتنی اہمیت دی جاتی ہے چونکہ اس نے خدمت ہی ایسی کی تھی لوگوں کی، اور اسپیشلی جو جیکب آباد کو قائم کیا تھا اس کی وجہ سے۔ دا ٹائم آف انگلینڈ ہے سر، یہ انگلینڈ کا ٹائم ہے، اور دوسرے سائڈ میں دا ٹائم آف پاکستان ہے کہ دنیا حیران ہے کہ گھڑی ایک ہے، 2 ملکوں کا ٹائم بتا رہی ہے، اس میں بھی 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہ انگلینڈ کا ٹائم ہے سر۔ اس سے علاوہ میں آگے عرض کروں، ایک یہ پینڈولم بھی ہے جو 40 کلو گرام کا ہے۔ اس کے 2 فنکشن ہیں سر، ایک تو یہ سیکنڈ کانٹے کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس میں سینٹی میٹر لگایا گیا ہے کہ بنانے والے کے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ سردیوں اور گرمیوں میں دن رات میں فرق آتا ہے۔ جیسے گرمیوں میں ابھی دن بڑا ہے، رات چھوٹی ہے، سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ تو مون ڈیٹ اینڈ مون میپ، چاند کا نقشہ تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اور اس سے علاوہ میں عرض کروں، ایک یہ جو پینڈولم ہے 40 کلو گرام کا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ 1838 میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے میانی، اس جنگ میں یہ گولہ فائر کیا گیا ہے۔ ٹیمنگ بول توف کا گولہ ہے جو فائر ہوا گولہ ہے۔ جنرل جان جیکب نے اپنے مہارت سے کاٹ کے اس کو پینڈولم کے طور پہ لگا دیا، جو آج تک کام کر رہا ہے۔ اس سے علاوہ کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ میں دکھاؤں، یہ اس کی چابی ہے سر، جو ہر 15 سے 20 دن میں اس کو دیتے ہیں۔ یہ پینڈولم جب نیچے چلا جاتا ہے، واٹر سے ہٹ ہوتا ہے، تو اس کی گریوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ہم پورے پینڈولم کو اوپر لاتے ہیں اور گھڑی میں گریوٹی پیدا ہو جاتی ہے اور گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے علاوہ میں عرض کروں سر، یہ جو لکڑی ہے، لکڑی بھی روس کے جنگلات سے منگوائی گئی تھی، اور اس میں اعلیٰ قسم کا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ گولڈن کاپر ہے، اس میں وائٹ کاپر ہے، براؤن کاپر ہے۔ اس کی 7 فٹ لمبائی ہے، 32 فٹ گہرائی ہے، اور جنرل جان جیکب نے جب سے لگایا ہے اسی جگہ پر، اور آج بھی ادھر یہ واقع ہے۔ اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنلی آپ کے اوریجنل شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ سر میں عرض کروں، میرے پہلے بابا کام کرتے تھے ادھر، پھر دادا کرتے تھے، اور تیسری نسل میں کام کر رہا ہوں، اور چوتھی میں میرا بیٹا بھی کام کرے گا انشاءاللہ، اس کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ میں عرض کروں کہ دنیا میں جو بھی مشینری ہوئے، جو بھی مشین ہوئے کام کرے گی تو وہ ریپیئرنگ ضرور مانگتی ہے۔ اس کو ہم ہر ہفتے کھولتے ہیں، اس کو آئل دیتے ہیں، اس کو گریس دیتا پڑتا ہے، اس کی گولڈن پالش لگانی پڑتی ہے، اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی چیز ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر کا یہ اثاثہ